آپ بتائیں، میں کوئی تانا نہیں کر رہا، میں ان کے احترام کرتا ہوں، جناب صدیق اکبر کا، جناب فاروق اعظم کا، جناب عمر کا، سب کا میں نیازمند ہوں، سب کی عزتوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی شخص دوستوں کا صدقہ نہیں مانگتا۔ بات تو کرے نا، دوست کتنے بھی ہوں، چاہے پاس بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہوں، چاہے فاروق اعظم ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، عبداللہ بن مسعود ہوں، عبداللہ ابن مبارک ہوں، کوئی بھی ہوں، محدثین میں ہوں، کوئی بھی ہوں، نیچے تبع تابعین میں ہوں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ صدقہ مانگیں گے تو بچوں کا مانگیں گے کہ بچوں کا صدقہ۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار تمہارے محلے میں یا تمہارے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں بڑے تمہارے کوڑے دوست ہیں، بہت یار ہیں، تمہارے یار غار ہیں، بہت نزدیک ہیں، ان کا مجھے صدقہ دے دو۔ کبھی کسی سے آپ نے نہ سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا۔ تو میں اہل سنت سے معذرت کر کے میں کہوں گا کہ ہمیں اتنا حق دیجئے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے محبت کا جو ہمارا مذاق ہے، جو ذوق ہے، جو اصل بات ہے، ہم کہیں۔ ہم کیوں پابند ہیں اہل سنت والجماعت کے اس گھسے پٹے پرانے طریقے کی، کہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس سے ہٹ کر بات کریں؟ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور میں ایک بہت بڑے سٹیج کا آدمی ہوں، اور ہمارے گولڑا شریف کا جو سٹیج ہے اس کو انشاءاللہ پیر میرے علیہ عشاء کے حوالے سے دنیا جانتی ہے، اور صرف جانتی نہیں مانتی ہے، اور اس لیے مانتی ہے، دولت اور پیسے اور محلات کی وجہ سے نہیں مانتی۔ میرے دادا نے جو علم کی دھاک بٹھائی ہے اور علی کی وراثت کو اپنایا ہے اور علی کا وارث خود کو ثابت کیا ہے، اس وراثت کی وجہ سے دنیا مانتی ہے ہمیں۔ دنیا دار تو اور بھی بڑے بڑے پھرتے ہیں، پورا پاکستان بھرا ہوا ہے، دنیا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، دولت علم کی وجہ سے۔ اس لیے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک ربائی میں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ جناب علی فرماتے ہیں دیکھیے کہ ہم اللہ کی اس تقدیر پر راضی ہیں، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں کہ لنا علم وللجہال معلوم، ہمیں اللہ نے علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے۔ جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، جو اس قابل نہیں تھے علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے، جو اس کے اہل نہیں تھے، فرمایا ان کو دولت دے دی، پیسہ دے دی، پراپرٹی دے دی، جائیداد دے دی۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ۔ اس لیے کہ مال ان قریب فنا ہو جاتا ہے، رات کو چور پہنچ جائے غائب، ختم، چوری ہو گیا، اور اگر بینک پر ڈاکہ پڑ جائے، بینک کا دیوالیہ ہوگا، پیسہ ختم، کسی نے چھین لیا، بندے کو قتل کیا، بندہ، پیسہ بھی ختم، بندہ بھی ختم۔ مال تو فنا ہونے والی چیز ہے، دولت اور پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ جناب علی نے فرمایا وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، علم کو زوال نہیں ہے، انسان جب تک رہے گا اس وقت تک اس کا توتی بولتا رہے گا، اور جب علم کا سرمایہ پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو قیامت تک دنیا اس کی تصانیف پڑھ کر اس کے علم کو زندہ رکھیں گی، اس کے کام کو بھی زندہ رکھیں گی اور اس کے نام کو بھی زندہ رکھیں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو نام بھی زندہ رہے گا، کام بھی زندہ رہے گا۔ کیوں؟ تو پھر مقام کس کو حاصل ہوا؟ دنیا کے مال کو یا علم کو؟ علی کا نام آج تک کیوں زندہ ہے؟ علم کی وجہ سے ہے۔ میں بڑے معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص کو مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کی تنقیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی، اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت نہیں دی؟ صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں،
تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے، اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے، اور جو ترتیب کے مطابق ہے۔ میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے۔ تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟